ان کے خلاف اعتماد کی بات چلی. میں نے اپنی والدہ کو ایک اور گھر میں بھیج دیا, ساتھ میں نے چٹھی لکھی ان کو رات کو. میں نے کہا کہ اگر آپ نے ووٹ ڈالا میں آپ کو گولی مار دوں گا. صبح وہیں مجھے کہنے لگی, وہ اسمبلی کی ممبر تھی, پہلی خاتون. انہوں نے کہا تم ہوتے کون ہو مجھے خط لکھنے والے؟ میں نے تو اپنی جماعت اور خامت کی عزت کے لیے, تم کون ہو؟ ہم تو ان لوگوں میں سے ہیں جناب, ہم نے اس طرح کبھی نہیں کیا تھا. تو میں اب سچی بات بھی نہ بولوں تو کیا کروں؟ قبر میں اسی طرح لے کر چلا جاؤں گا, فلاں وقت میں نے بات نہیں کی تھی. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دندہ. ابرار قریشی آپ سے مخاطب ہوں. صاحب آج کا گورکھ دندہ جو ہے وہ آزاد کشمیر بالخصوص سابق وزیر اعظم فاروق حیدر صاحب کے حوالے سے پیپلز پارٹی نئی عدم اعتماد اور ان ساری چیزوں کے اوپر بات کریں گے. لیکن معذرت کے ساتھ اگر جیو ٹیلی ویژن کے اوپر سلیم صافی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے سر عام کھلے عام آن دی ریکارڈ فاروق حیدر صاحب ماں کو گولی مارنے اور پھر ووٹ دینے, اپنے ضمیر کے خلاف فیصلہ کرنے کی یہ ساری باتیں نہ کرتے تو میں اس کے اوپر تبصرہ نہ کرتا. اگر کسی کو ناگوار گزری تو معذرت, لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی جو لیڈرشپ ہے, فاروق حیدر خان صاحب جیسے بلنٹ قسم کے لوگ جو ہیں وہ آج کتنے مجبور اور لاچار ہو چکے ہیں, اس کے اوپر بات کریں گے. اس سے قبل میں آپ کو تھوڑی سی اپڈیٹس دے دوں عدم اعتماد کے حوالے سے. تاحال جو ہے وہ اسمبلی کی اس جو سیکریٹریٹ ہے, جو اسمبلی سیکرٹری ہیں, ان کے پاس چونکہ ایک تو ویکینڈ ہے, اب تک کوئی عدم اعتماد کی جو تحریک پیش کرنی تھی وہ قرارداد وہاں تک نہیں پہنچی. پھر آرٹیکل 27 کے تحت جب قرارداد جمع کروا دی جائے گی اسمبلی سیکرٹری کو, تو اس کے بعد قانون آئین یہ کہتا ہے کہ 3 دنوں کے اندر اور 3 دنوں کے بعد اور 7 دنوں کے اندر آپ کو اس عدم اعتماد کو اوپر ووٹ کروانا پڑتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب قرارداد پاکستان پیپلز پارٹی والے اسمبلی سیکرٹری کے پاس بھیج دیں گے, اسپیکر کے پاس جائے گی, اسپیکر اجلاس طلب کرے گا, اجلاس طلب کرنے کے بعد لوگ آئیں گے, اجلاس شروع ہوگا, اس میں ووٹنگ ہو جائے گی. تو تاحال ایسی کوئی بازگشت سنائی نہیں دے رہی. تاہم یہ قوی امکان ہے کہ آزاد کشمیر اسمبلی کے اندر عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ اس کو اسی ہفتے پیش کیا جائے اور اسی ہفتے ہو جائے. تاہم پاکستان کے اندر جو 27 آئینی ترمیم کے حوالے سے چیزیں چل رہی ہیں, جو اپوزیشن کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے, فیلڈ مارشل جو ہیں ان کی ایکسٹینشن کی جو بات ہو رہی ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا براہ راست تعلق آزاد کشمیر کے اندر عدم اعتماد کے ساتھ بھی ہے. اور پیپلز پارٹی کو چونکہ اقتدار دیا جا رہا ہے تو بدلے میں ان سے 27 آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی چیزیں لینی, اور میں ایک بڑا مفصل پروگرام کروں گا کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ اگر 27 آئینی ترمیم جب پاکستان کے اندر ہو گئی تو شاید اس کے بعد ہمیں پاکستانی سیاست کے اوپر بات کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تاہم اس کے اوپر میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں, جو مندرجات ہیں 27 آئینی ترمیم کے حوالے سے, صدر, صوبائی خود مختاری, بجٹ, سارے حالات, تو اس کے اوپر بعد میں بات کریں گے. اب آ جائیں, ایک تو فاروق حیدر صاحب نے سلیم صافی صاحب کے پروگرام میں بیٹھ کے جو نیگیٹو بات تھی وہ یہ تھی کہ صدارتی کے احمد خان صاحب کو تو کر کے پکارا. اس کو میں نے کہا تھا جب اس کے والد کی صدارت کے خلاف ووٹ دینے کی بات آئی. دوسرا, وہ غصے میں ہے فاروق حیدر صاحب, وہ قبر میں اپنے ساتھ یہ راز و نیاز کی باتیں لے کے نہیں جانا چاہتے. یہ بھی میں ان کو پلس پوائنٹ دیتا ہوں. سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں نے کہا کہ بھلے یہ درست واقعہ تھا لیکن پھر بھی فاروق حیدر صاحب کو اپنی ماں کو گولی مارنے کی بات کہنی نہیں چاہیے تھی. اگر کہہ دی تو انہیں یہ بیان نہیں کرنی چاہیے تھی. لیکن میں داد دیتا ہوں فاروق حیدر خان صاحب کو کہ انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو بیان کیا, اپنا دکھ بیان کیا. اب انہوں نے واضح الفاظ کیا کہے اور پھر میں اس کے اوپر آپ کو ساری رداد آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یقیناً آپ لوگ جو ہیں وہ بور نہیں ہوں گے. کہتے ہیں کہ میں پہلے بھی ووٹ نہیں دینا چاہتا تھا, اب بھی ووٹ نہیں دینا چاہتا تھا, ہے ختم ہو چکی. میں ڈرتا ہوں کہ موسیٰ کہیں بے وطن نہ ہو جائے. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں موسیٰ سے مراد کیا ہے. میں نے اس سے پہلے بھی 2 بار انکار کیا کہ ہم انوار اللہ کو وزیر اعظم بننے کے لیے ووٹ نہیں دیں گے, لیکن ہماری جو مرکزی قیادت ہے, وفاقی پارٹی جو ہے وفاق کی نون لیگ, اس کی قیادت نے کہا تو ان کے کہنے کے اوپر نہ چاہتے ہوئے بھی ہم نے انوار اللہ کو ووٹ دیا. اور اس بار بھی انہوں نے ہی فیصلہ کیا ہے. یہاں انہوں نے سے مراد مسلم لیگ نون کی مرکزی قیادت ہے. یہاں صاحبو ایک تصویر دیکھیے, اور اجلاس کی رداد میں نے گزشتہ روز آپ کو بیان کر دی تھی جب یہ کہتے ہیں نا کہ یہ بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہ صدارتی ہاؤس میں, پریزیڈنٹ ہاؤس میں اجلاس نہیں ہونا چاہیے تھا اور اس وجہ سے لوگ ہمیں کھٹ پتلی کہتے ہیں. یہ بھی بات ان کی ٹھیک ہے, لیکن جب وہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں اجلاس ہوا تھا تو بلاول صاحب نے, جہاں وہاں شاہ غلام قادر صاحب کی موجودگی میں,
امیر مقام تھے، احسن اقبال تھے، رانا ثناءاللہ تھے، تو رانا ثناءاللہ صاحب کو ڈانٹا، قمر زمان قاہرہ موجود تھی اور کہا آپ ہوتے کون ہیں کہ آپ ہمیں ووٹ نہیں دیں گے، قومی اسمبلی سے آپ کو چھوڑ دیں، آپ کی حکومت گر جائے، آپ سینٹ کا ممبر بناتے ہیں، ہم سے ووٹ لیتے ہیں، آپ جتنے کام کرتے ہیں ہم سے ووٹ لیتے ہیں، تو اگر ہم آزاد کشمیر میں اچھا یا برا کام کرنے جائیں اور اس میں آپ کہیں گے ووٹ نہیں دیں گے، تو آپ ہوتے کون ہیں ووٹ نہ دینے والے؟ تو اس کے بعد کیا ہوا یہ نوٹ کر لیجئے. یہ تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں جس میں فیصل ممتاز راٹھور، ریاض چودھری صاحب، شاہ غلام قادر صاحب اور فاروق حیدر خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس وقت کی تصویر ہے جب پریزیڈنٹ ہاؤس میں ہونے والے اجلاس میں ڈانٹ پڑنے کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف کو فون کرنے کے بعد ان کے پرسنل سیکرٹری توقیر جو ہیں ڈاکٹر توقیر، یہ فیصلہ ہوا کہ آپ ووٹ دیں گے، اور پھر ریاض چودھری اور فیصل ممتاز راٹھور، فاروق حیدر اور شاہ غلام قادر صاحب کے پاس وہ عدم اعتماد کی لسٹ لے کے گئے جس کے اوپر پہلے 22 دستخط تھے، پھر ایک اور بندے نے دستخط کیے، 23 ہو چکے، اور 24واں دستخط جو تھا وہ شاہ غلام قادر صاحب نے کیا، 25واں دستخط جو ہے اس عدم اعتماد کی تحریک کے اوپر فاروق حیدر خان صاحب نے کیا. یہ میں آپ کو کنفرم کروں، یہ تصویر جو ہے یہ اس وقت بنائی گئی جب انہوں نے دستخط کی تھی، اور ٹیبل کے اوپر آپ دیکھ لیجئے کہ پیپر بھی جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں. اب کہتے ہیں کہ وفاقی پارٹی جو ہے نون لیگ کی، اس کے کہنے کے اوپر ہم ایسے کرتے ہیں، اور پیپلز پارٹی کا جو یہ ان کی ضد تھی کہ ہم ان کو ووٹ کریں، یہ میں آپ کو بیان کر چکا ہوں. ہماری مثال ایسے ہی ہے فاروق حیدر صاحب کی باقول کہ چھری سیب پہ گرے یا سیب چھری پہ گرے، کٹے گا سیب. پھر کہتے ہیں کہ جو میں بالکل ووٹ نہیں دینا چاہ رہا تھا اور اس کے بعد مجھے ووٹ دینا پڑا، لیکن یہ کیسا عمل ہے کہ ووٹ بھی دیں اور اپوزیشن میں بھی بیٹھیں اور لوگ کیا کہیں گے ہمیں، تم کیا لوگ ہو بھائی. پھر کہتے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں لوگوں کو کیا کہوں گا، یہ ان کو شرمندگی محسوس ہو رہی ہے، اور اس کے باوجود ووٹ دے رہے ہیں، بول نہیں رہے، کھڑے ہیں، اور کھڑے ہونے کے بعد اچانک سے لیٹ گئے اور دستخط بھی کر دیے. پھر آگے چل کے کہتے ہیں کہ میں یہ لفظ اور بات بیان نہیں کر سکتا کہ آزاد کشمیر کے جو عوام ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. فاروق حیدر صاحب جو بات آپ بیان نہیں کر سکتے وہ میں بیان کر دیتا ہوں. آزاد کشمیر کے عوام آپ سب لوگوں کو معذرت کے ساتھ، جو کہ ان کو کہنا نہیں چاہیے، چونکہ دیسی پہاڑی لوگ ہیں تو وہ آپ سب کو ڈنگر کہتے ہیں، آپ یہ سلیم صافی صاحب کے پروگرام میں کہنا چاہ رہے تھے. پھر کہا گیا مجھ سے کوئی مائی کا لال ووٹ نہیں لے سکتا، میں ووٹ نہیں دینا چاہتا تھا. پھر کہتے ہیں کہ سردار قیوم صاحب کی اس کو، یعنی کہ کہتے ہیں یہ سردار عتیق صاحب بیٹھے، اس سردار عتیق کو پوچھ لیجیے. صاحب نہیں کہتے کہ جب ان کے والد سردار قیوم صاحب کو صدارت سے ہٹانے کی بات آئی تو میں نے والدہ کو گھر سے کہیں اور بھیج دیا، ساتھ میں خط بھی لکھا اور کہا کہ اگر والدہ محترمہ آپ نے ووٹ دیا تو میں آپ کو گولی مار دوں گا. فاروق حیدر صاحب جس والدہ کو ووٹ دینے کے اوپر، خلاف ورزی کے اوپر کہہ رہے تھے کہ میں گولی مار دوں گا، آج وہ والدہ دنیا میں نہیں ہیں، چلی گئی ہیں، اللہ پاک ان کی مغفرت کرے. آپ جس اصول کو اپناتے ہوئے، جن اصولوں کی خلاف ورزی کے اوپر ماں کو ڈانٹتے تھے کہ میں گولی مار دوں گا، آج انہی اصولوں کو آپ نے خود کو کیوں توڑا؟ آج کیا آپ کی والدہ زندہ ہوتی تو کیا وہ آپ سے نہ پوچھتی؟ کیا آج کوئی ایسا ہے آپ کا بیٹا یا کوئی اور جو آپ کو کہے کہ فاروق حیدر صاحب میرے ابا جان آپ نے اگر ووٹ پیپلز پارٹی کو دی اور پھر اپوزیشن میں بھی بیٹھے تو میں آپ کو گولی مار دوں گا؟ کیا آپ اتنے بزدل، اتنے مجبور اور لاچار اس اقتدار کے لیے ہیں، اور آپ کی عمر جو ہے وہ 70 سے 75 سال ہو چکی ہے، تو آپ چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند، اس کے مصداق. تو اگر آپ اتنے مجبور ہیں، بے بس ہیں، لاچار ہیں، تو چھوڑ دیں سیاست، کیوں اس کے پیچھے اٹکے ہیں؟ لیکن آپ کی حیثیت یہ ہے، معذرت کے ساتھ، اتنے بڑے قبیلے سے آپ کا تعلق، رائل فیملی جیسی آپ کی فیملی ہے، آپ لوگوں نے اقتدار دیکھا ہے، آپ کے پیچھے لاکھوں لوگ کھڑے ہیں. چھوڑ دیں نون لیگ کو بھی. اس کے باوجود اگر آپ کو یہ اخلاقی جرت نہیں ہے کہ آپ سٹینڈ لے سکیں اور دوسروں کی کھٹ پتلی بن کے آپ ووٹ دے دیں، جس بات سے والدہ کو یہ کہہ کے کہ میں آپ کو گولی مار دوں گا اگر آپ نے ووٹ دیا سردار قیوم کے خلاف صدارت سے ہٹانے کے لیے، اور آج وہی عمل جو ہے اصولوں کی نفی کرتے ہوئے آپ خود ووٹ دینے لگے ہیں، تو آپ کو کون پوچھے گا؟ آپ کو کون گولی مارے گا؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ حالات ہیں، یہ وہ واقعات ہیں. تو آخر پہ جو ہے آپ فاروق حیدر خان صاحب کی یہ پوری گفتگو جو ہے وہ آپ سن لیجیے اور آپ خود اندازہ لگائیے کون ٹھیک ہے،
کون غلط ہے اور یہ سارا عمل جو ہے وہ کیوں ہو رہا ہے. تو آزاد کشمیر کے اندر جو سیاسی قیادت ہے وہ لوگ چلے گئے سردار عبدالقیوم خان صاحب, کے ایچ خورشید صاحب, سردار ابراہیم صاحب, ایون خالد ابراہیم صاحب, ممتاز راٹھور صاحب, کچھ اور لوگ بھی ہیں جن کے میں معذرت کے ساتھ نام نہیں لے سکا. وہ بڑے اچھے لوگ تھے, بڑے اعلیٰ ظرف کے لوگ تھے. انہوں نے اس آزاد خطے کے لیے بڑی قربانیاں دی, انہوں نے اس اسمبلی کی بنیادیں رکھی. ٹھیک ہے, اس میں بھٹو صاحب کو بھی کریڈٹ جاتا ہے, لیکن وہ لوگ جو تھے, سردار سکندر یاد صاحب, یہ لوگ بکنے اور جھکنے والے, اس طرح سے پاکستان کی اپنی سیاسی قیادت کے سامنے لیٹنے والے لوگ نہیں تھے. آج سردار عتیق صاحب آپ کے سامنے بیٹھے نا, سردار عتیق احمد خان صاحب اور فاروق حیدر خان صاحب, آپ دونوں وہ واحد دو اشخاص ہیں جنہوں نے آزاد کشمیر کی ریاستی جماعت مسلم کانفرنس کو تباہ کیا. اور اگر آج ریاستی جماعت ہوتی تو کیا آپ کو کوئی وفاقی پارٹی یا نون لیگ کی قیادت یا پیپلز پارٹی کی قیادت ان کو کہتی کہ آپ ایسے کرو اور وہ کام کرو جو آپ کرنا نہیں چاہ رہے, جو جمہوریت کے خلاف ہے, جو اخلاقیات کے خلاف ہے. تو اگر یہ ریاستی جماعت ہوتی تو آج آپ اپنے فیصلے خود آزاد کشمیر میں بیٹھ کے کرتے. تو آج آپ کو قدر پڑتی ہوگی کہ ریاستی جماعت کیا تھی اور دوسروں کے نیچے کام کرنا جو ہے وہ کیسے ہوتا ہے. نہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے آزاد ہیں, نہ آپ اپنی وفاقی جو قیادت ہے جماعت کی اس سے آزاد ہیں, نہ آپ ذاتی طور پہ آزاد ہیں, نہ آپ آزاد ہونا چاہتے ہیں. آپ فاروق حیدر خان صاحب, آپ تو یہ بھی چاہتے تھے کہ انوار الحق صاحب کے دور حکومت میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین آپ کا بیٹا بن جائے. جب آپ لوگ کسی کے بھائی, کوئی وزیر اعظم اپنے بھائی کو جج لگوانے کے لیے, گاڑی مراد کی شکل میں لینے کے لیے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنانے کے لیے کمپرومائز کر لے گے, تو میں کہاں رکھوں آپ کی اصولوں کو. یہ ایسی راز و نیاز کی باتیں. تو آپ تو یہ آزاد کشمیر کا چیپٹر کھلا تو ہم بیان کر رہے ہیں, بصورت دیگر تو ہم ان چیزوں کو کبھی توجہ ہی نہیں دیتے تھے. یہ سارا عمل جو عدم اعتماد میں ہو رہا ہے, یقین جانیے یہ اتنے برے طریقے سے آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتیں اور آزاد کشمیر کے یہ سیاستدان اتنے برے طریقے سے ایکسپوز ہوئے ہیں کہ عام عوام کو بالکل سمجھ آ چکی ہے کہ یہ عوام کی خیر خواہ نہیں ہے, یہ آزاد نہیں ہے. اور یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی آپ سب کو بھی ان لوگوں سے آزاد کروائے گی, اور یہ عوام ہی جو ہیں وہ آپ کے اوپر تنقید کر کے جو ہیں وہ آپ کو آزادی دلوائیں گے. بصورت دیگر مجھے نہیں لگتا کہ آپ خود سے آزاد ہو جائیں گے. جو لوگ بھارت سے کشمیر کو آزاد کروانے کی بات کرتے ہیں, پہلے آپ اپنی مسلم لیگ نون کی اور پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت سے اور تحریک انصاف کی قیادت سے آزاد ہو جائیں, پھر آپ آزاد کشمیر کے تحریک آزادی کے بیس کیمپ میں بیٹھ کے کشمیر کو آزاد کروانے کی بات کریں گے. جو سیاستدان خود آزاد نہیں ہیں, کہاں سے, بنی گالا سے, رائے ونڈ سے اور لاڑکانہ سے, وہ کیا حق آزاد کشمیر کے عوام کے لیے کوئی کام کریں گے یا ان کے حق کے اور حقوق کے لیے بات کریں گے؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. تو یہ کشمیریوں کے لیے خصوصی طور کے اوپر ایپیسوڈ ہوتا ہے جس میں ہم جو ہے وہ کشمیر کی سیاست کے اوپر ہی بات کرتے ہیں. تو اپنا خیال رکھیں. تو عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی, جو بھی وزیر اعظم بنے گا, جس کو بھی اللہ عزت دے گا, اس کے حوالے سے جو بھی حقائق ہوں گے وہ جلد آپ کے سامنے رکھیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.